اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سیرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ واقعہ فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال چھوٹے تھے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی، جس کی بنا پر آپ رضی اللہ عنہ کا لقب ذو النورین پڑ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سگی نانی بیضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی سگی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 34 سال کی عمر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما تھی۔ حاکم نے مصعب زبیری سے ام کلثوم کا نام امیہ نقل کیا ہے۔ یہ عمر میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دیگر ازواج میں فاختہ بنت غزوان، ان کے بطن سے عبداللہ اصغر پیدا ہوئے۔ ام عمر بنت جندب الازدیہ، ان کے بطن سے عمر، خالد، ابان، عمر اور مریم کی ولادت ہوئی۔ فاطمہ بنت ولید بن عبد شمس بن مغیرہ المخزومیہ، ان کے بطن سے ولید، سعید، ام سعد کی ولادت ہوئی۔ ام بنین بنت عغینہ بن حسین الفزاریہ، ان کے بطن سے عبد المالک کی ولادت ہوئی۔ رملہ بنت شیبہ بن ربیعہ الامویہ، ان کے بطن سے عائشہ، ام ابان، ام عمر کی ولادت ہوئی، اور نائلہ بنت فرافسہ الکلبیہ تھی۔ یہ نصرانی تھی لیکن رخصتی سے قبل اسلام قبول کر لیا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا تو حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما دونوں حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے، اور ہجرت مدینہ سے 2 سال قبل ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، جسے حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد مدینہ لے آئی۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما مدینہ تشریف لائے تھے، اس وقت مدینہ میں میٹھے پانی کی بڑی قلت تھی۔ مدینہ میں بئر روما کے علاوہ کوئی دوسرا کنواں نہ تھا، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو کوئی بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کرے گا اس کو جنت میں اس سے بہتر ملے گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو بنی غفار کے ایک شخص سے 35,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کنواں ایک یہودی کا تھا جس کا پانی وہ مسلمانوں کو بیچا کرتا تھا۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو 20,000 درہم میں خرید کر غنی و فقیر اور مسافر سب کے لیے عام کر دیا۔ اسی طرح جب مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو فلاں کی زمین خرید کر مسجد میں اضافہ کر دے جس کو جنت میں اس سے بہترین جگہ ملے گی، تو اس موقع پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ہی اپنے مال میں سے 25 یا 20,000 درہم دے کر اس زمین کو خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، البتہ سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غزوہ بدر سے رک گئے، چونکہ اس دوران حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا شدید علیل تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر میں شرکت سے روک دیا تاکہ وہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی دیکھ بھال کر سکے۔ اور جس دن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے فتح کی خوشخبری لے کر آئے، اس دن حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا وفات پا چکی تھی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ چنانچہ بدر سے تشریف لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، غزوہ بدر میں سے تمہیں غزوہ بدر میں شریک شخص کے برابر اجر ملے گا اور مال غنیمت سے بھی تمہارا حصہ تمہیں ملے گا۔ بعد ازاں 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر دیا اور ام ایمن رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو تیار کر کے عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں رخصت کرو۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ پھر نکاح کے 3 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا، بیٹی اپنے شوہر عثمان کو کیسا پایا؟ تو ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، بہترین شوہر ہیں۔ ابھی شادی کو 1 سال کا عرصہ ہی ہوا تھا کہ سن 4 ہجری میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے 6 سال کی عمر میں وفات پا گئے، جن کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قبر میں اتارا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ اپنا سفیر بنا کر بھیجا، وہاں یہ جھوٹی خبر پھیل گئی کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیعت رضوان لی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر مارتے ہوئے فرمایا، یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔
اسی طرح جب سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فوج کی تیاری کے لیے مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کے لیے 940 اونٹ اور 60 گھوڑے 1000 کی گنتی پوری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر 10,000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ پھر اسی سال ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئی اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اسماء بنت امیس اور صفیہ بنت عبد المطلب نے غسل دیا۔ لیلہ بنت کانف ثقفیہ بیان کرتی ہیں کہ میں بھی ان خواتین میں شامل تھی جنہوں نے ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کو غسل دلایا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار دی، پھر قمیض، پھر دوپٹہ، پھر چادر دی، پھر دوسرے کپڑے میں لپیٹ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہوئے ایک ایک کپڑا پکڑا رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی اور ابو طلحہ، علی بن ابی طالب، فضل بن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم ان کی قبر میں اترے۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی جدائی سے عثمان رضی اللہ عنہ بے حد غمگین ہوئے اور بڑے ہی حزن و ملال کا شکار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہوئے اور فرمایا، اے عثمان، اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو تم سے شادی کر دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر میری لڑکیاں 40 ہوتی تو عثمان کے ساتھ یک کے بعد دیگرے نکاح کر دیتا، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہم سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات۔ فتنوں کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حق پر ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اس وقت یہ سر ڈھانپا ہوا شخص مظلومانہ طور پر قتل ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں نے اس شخص کی طرف دیکھا تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ مسند احمد میں وارد ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کلام کرنے کی اجازت طلب کر رہے تھے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ تم لوگ میرے بعد فتنہ اور اختلاف سے دوچار ہوگے، یا یہ فرمایا کہ اختلاف و فتنہ سے دوچار ہوگے۔ لوگوں میں سے کسی نے سوال کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت کس کے ساتھ ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت امین اور اس کے اصحاب کو لازم پکڑو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ مرہ بہزی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستے میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس فتنے میں کیا کرو گے جو زمین کے اطراف میں اس طرح پھیل جائے گا گویا کہ وہ بیل کے سینگ ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس موقع پر کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا، یا یہ فرمایا کہ تم اس کی اور اس کے ساتھیوں کی اتباع کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو پا لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہے وہ شخص؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں یہی ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ ترمذی میں مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی نہ ہوتی تو اسے بیان نہ کرتا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند فتنوں کا ذکر فرمایا اور انہیں بالکل قریب بتلایا۔ اتنے میں ایک آدمی کپڑوں میں لپٹا ہوا وہاں سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے پوچھا، کیا یہ شخص؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ منافقین کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو محصور کرنا۔ جس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ محصور تھے اس وقت کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کنانہ بن عدی الابشی فرماتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کی سواری چلا رہا تھا تاکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرفداری کرتے ہوئے ان کا دفاع کریں کہ اس اثناء میں ان کے سامنے اشتر آ گیا اور اس نے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے خچر کے چہرے پر مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ خچر واپس ہو گیا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی فرمانے لگی کہ مجھے واپس کر دو، کہیں یہ آدمی اشتر نخی مجھے رسوا نہ کر دے۔ علقمہ سے منقول ہے کہ میں ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو لایا تاکہ میں ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر لے جاؤں، مگر باغیوں نے مجھے اندر جانے سے روک دیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ محصور کیے گئے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین،
ہم آپ کے اشارے کے پابند ہیں، آپ ہمیں جو چاہے حکم فرما دیجیے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بھتیجے، واپس چلے جاؤ اور اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا فیصلہ فرما دے، کیونکہ مجھے خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بیان کرتے ہیں، جس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو محصور کیا گیا، میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر میں موجود تھا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کمرے میں داخل ہوئے تو ہمیں چوکی پر بیٹھے لوگوں کی آواز سنائی دی۔ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کمرے میں داخل ہوئے، پھر تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لائے تو ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ان لوگوں نے مجھے ابھی قتل کی دھمکی دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے منافق اشتر نخعی کے ناجائز مطالبات۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وصحاب سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھیجا کہ اشتر کو بلا لاؤں۔ جب اشتر آیا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اشتر، باغی لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اشتر نے کہا، 3 باتیں ہیں جن میں سے کسی ایک کا کرنا ضروری ہے۔ وہ لوگ آپ کو اس بات کا اختیار دیتے ہیں کہ یا تو آپ ان کی حکمرانی ان کے حوالے کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ تمہاری حکمرانی ہے، تم جس کو چاہو یہ حکمرانی سونپ دو، اور یا یہ کہ آپ اپنے سے بدلہ لینے کا موقع دیں۔ پس اگر آپ ان دونوں باتوں سے انکار کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ سے لڑیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا ان مطالبات میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ضروری ہے؟ تو اشتر نے کہا، جی ہاں، ان مطالبات میں سے کسی ایک مطالبے کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ خلافت اتارنے کے سوا ہر مطالبہ پورا کر رہے تھے، تو میں نے جان لیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد کو نبھا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائے گا، اگر منافقین چاہیں کہ تم اسے اتار دو تو ان کے کہنے پر اسے مت اتارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ان سے 2 یا 3 مرتبہ فرمائی۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، اگر منافقین اس کو اتروانا چاہیں تو نہ اتارنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو منافق محمد بن ابی بکر نے شہید کیا۔ وصحاب بیان کرتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر 13 افراد کے ہمراہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک پہنچا اور ان کی داڑھی کو پکڑا اور اسے کھینچا، یہاں تک کہ میں نے ان کی دھاڑیں گرنے کی آوازیں سنی، اور محمد بن ابی بکر نے
عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نہیں فائدہ پہنچایا تمہیں معاویہ نے اور نہیں فائدہ پہنچایا تمہیں ابن عامر نے اور نہ فائدہ دیا تمہیں تمہارے لشکر نے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا اے بھتیجے میری داڑھی تو چھوڑ دے، اے بھتیجے میری داڑھی تو چھوڑ دے۔ راوی کہتے ہیں میں نے اس شخص کو یعنی محمد بن ابی بکر کو دیکھا کہ اس نے اپنی قوم میں سے ایک آدمی سے مدد مانگی تو اس کے پاس ایک آدمی چوڑے پھل والا نیزہ لے کر آیا اور اس کے ذریعے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر پر زور لگا کر اس کو آپ کے سر میں اتار دیا اور انہیں قتل کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی گواہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں محمد بن ابی بکر نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی گردن کی رگوں میں لوہے کے آلے کے ساتھ حملہ کیا تھا اور دوسرا حملہ سودان بن حمران بحریہ نے کیا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی گردن میں نیزے کو چبو دیا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ محمد بن ابی بکر کے بیٹے قاسم بن محمد بن ابی بکر کی گواہی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ محمد بن ابی بکر کے بیٹے قاسم بن محمد بن ابی بکر حق پرست ایسے تھے کہ اپنے باپ کی غلطی کو بھی غلطی سمجھتے تھے اور محمد بن ابی بکر کی غلطی کو مانتے تھے اور اپنے باپ کے لیے سجدے میں بارگاہ الہی میں دعا کرتے تھے کہ خدایا عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے میں میرے والد محمد بن ابی بکر کے گناہ بخش دے۔ اشتر نخعی کی علی رضی اللہ عنہ پر تنقید اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا اعتراف۔ عاصم بن کلیب کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد عبداللہ ابن عمر کو بصرہ کا امیر مقرر کیا اور فلاں دن شام جانے کا ارادہ کیا تو عطا تغلبی آیا، اس کی گردن میں تلوار لٹک رہی تھی تو اس نے اشتر نخعی سے کہا کہ یہ تمہارے مومنین کا امیر یعنی علی رضی اللہ عنہ فلاں دن شام کی طرف جانے والا ہے۔ تو اشتر نے اس سے کہا اے کانے تو نے یہ بات خود سنی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اشتر اللہ کی قسم میں نے خود اپنے دونوں کانوں سے سنی ہے۔ تو اشتر مسکرایا پھر کہنے لگا اگر ایسا ہوا تو ہم نہیں جانتے کہ ہم نے شیخ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں کیوں قتل کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو منافق محمد بن ابی بکر اور منافق اشتر نخعی نے شہید کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گواہی۔ طلق بن خشاف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے تاکہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے بارے میں معلوم کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح گزر رہے تھے آل علی اور آل حسین کے پاس سے یہاں تک کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک پہنچا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہاں سے ہو؟ میں نے کہا میں بصرہ سے ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا بصرہ میں کس خاندان سے ہو؟ تو میں نے کہا کہ بکر بن وائل سے ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا بکر بن وائل کی کس شاخ سے؟ تو میں نے کہا کہ قیس بن ثعلبہ سے۔ پھر میں نے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ کی قسم، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مظلوماً شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے ان کو قتل کیا۔ مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ محمد بن ابی بکر سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے بنی عین، بنی تیم، بنی بدیل پر لعنت فرمائی اور فرمایا، اشتر نخی کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے تیروں میں سے کوئی تیر بھیج دے اور اس کے قتل کا سبب بنائے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، انہیں یعنی قاتلین عثمان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بد دعا لگ گئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جس شخص کے لیے جو بد دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ اسی بد دعا کے جیسا معاملہ کیا۔ واضح رہے کہ محمد بن ابی بکر اور اشتر نخی دونوں صحابی نہیں ہیں۔ محمد بن ابی بکر کی پیدائش ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع کے موقع پر ہوئی، اور مالک اشتر کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ انہیں یعنی قاتلین عثمان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بد دعا لگ گئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جس شخص کے لیے جو بد دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ اسی بد دعا کے جیسا معاملہ کیا۔ طلق بن خشاف کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کرد بن خیسمہ بھی تھے، اور ہم حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے بھی ملے تو کرد نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیوں شہید کیے گئے؟ تو حسن رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ انہیں مظلوماً شہید کر دیا گیا ہے۔ کرد نے کہا کہ اللہ کی قسم، جو قتل کرنے والے ہیں انہوں نے حکومت کے لالچ میں انہیں قتل کیا ہے، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے نہیں۔ تو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ لوگ کسی ایک شخص پر جمع ہو جاتے ہیں تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم اختلاف کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ کیا تم نے بیعت کر لی ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو میری بیعت کرو۔ تو کرد کہتے ہیں کہ ہم آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے، جب تک کہ آپ سنت پر قائم ہیں ہم آپ کی بیعت پر قائم رہیں گے، اور ہم نے آپ کی بیعت کر لی۔ جمہور کے قول کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 82 سال عمر پا کر 18 ذی الحجہ بروز جمعۃ المبارک سن 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت نبویہ کا آخری دور تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہ سمجھتے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو۔ اس کے بعد ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی ان میں باہم کسی کو ایک دوسرے پر ترجیح نہ دیتے تھے۔
امام احمد کہتے ہیں کہ ہم سے ابو معاویہ نے، ان سے سہیل بن ابی صالح نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو سب سے بلند مرتبہ شمار کرتے اور ان کے بعد سکوت اختیار کرتے۔ البزار کہتے ہیں کہ یہ حدیث کہ ہم کہتے تھے ابو بکر و عمر و عثمان اور ان کے بعد تمام تفاضل قائم نہ کرتے تھے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے متعدد طرق سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن عتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں ایک چھتری دیکھی جس سے گھی اور شہد ٹپک رہے ہیں اور لوگ اس سے سمیٹ رہے ہیں، کوئی زیادہ لے رہا ہے اور کوئی کم، اور ایک رسی میں نے آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو پکڑا اور اوپر چڑھ گئے، پھر آپ کے بعد ایک دوسرے شخص نے پکڑا اور وہ بھی چڑھ گیا، پھر اس کے بعد تیسرے شخص نے پکڑا اور وہ بھی چڑھ گیا، پھر اس کو ایک اور شخص نے پکڑا تو وہ رسی ٹوٹ گئی اور پھر جڑ گئی اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دے کہ میں اس خواب کی تعبیر بیان کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کرو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چھتری تو اسلام ہے، اور گھی اور شہد جو اس سے ٹپک رہے ہیں وہ قرآن کی تلاوت ہے، اور اس سے لوگ کم و بیش لے رہے ہیں، اور وہ رسی جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے وہ حق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چڑھائے گا، پھر آپ کے بعد اس کو دوسرا پکڑے گا اور اوپر چڑھے گا، پھر اس کے بعد تیسرا پکڑے گا اور اوپر چڑھے گا، پھر اس کو ایک اور شخص پکڑے گا اور وہ رسی ٹوٹ جائے گی، پھر اس کو جوڑا جائے گا اور وہ اس کے ذریعے چڑھے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر لے کر آئے اور اسے نصب فرما دیا، پھر ابو بکر ایک پتھر لائے اور اسے نصب کر دیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ ایک پتھر لائے اور اسے نصب کر دیا، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک پتھر لائے اور انہوں نے بھی اسے نصب کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بعد عمرہ خلافت ہوں گے۔ اسی طرح دلائل نبوت میں حدیث زہری عن ابی ذر کی سند سے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں سنگریزوں نے تسبیح پڑھی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اسی طرح تسبیح پڑھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خلافت نبوت کی ترتیب ہے۔ حافظ ابو بکر بزار کہتے ہیں کہ ہم سے عمر بن علی و عقبہ بن مکرم نے
ان دونوں سے ابو عاصم نے، ان سے عمر بن محمد نے، ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کہا کرتے تھے ابو بکر، عمر، عثمان، یعنی ان کے بعد یکے بعد دیگر خلافت ہوگی۔ سعید بن جمان سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا کہ گویا آسمان سے ایک ترازو اتری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا تو آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھاری ہو گئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھاری ہو گئے، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ بھاری ہو گئے۔ پھر ترازو اٹھا لی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعویل یہ کی کہ یہ خلافت نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ملوکیت دے دے گا۔ یعقوب بن سفیان کہتے ہیں ہم سے حشام بن عمار نے، ان سے عمر بن واقد نے، ان سے یونس بن میسرہ نے، ان سے ابو ادریس نے اور ان سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے ترازو کے ایک پلڑے میں اور میری امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، میں وزن میں اس کے برابر رہا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک پلڑے میں اور امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی امت کے برابر رہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کو ایک پلڑے میں اور امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ بھی اس امت کے برابر رہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایک پلڑے میں اور امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی امت کے برابر رہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ ہم سے ابو داؤد، عمر بن سعد نے، ان سے بدر بن عثمان نے، ان سے عبید اللہ بن مروان نے، ان سے ابو عائشہ نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت طلوع شمس کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے فجر سے پہلے دیکھا گویا کہ مجھے مقالید اور موازین عطا کیے گئے ہیں۔ مقالید سے مراد چابیاں اور موازین سے مراد ترازو ہیں۔ پھر ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے اور دوسرے پلڑے میں میری امت کو رکھا گیا اور وزن کیا گیا، بس میرا پلڑا بھاری رہا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، پھر ان کا میری امت سے وزن کیا گیا، ان کا وزن بھی بھاری رہا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کو لایا گیا اور ان کا وزن کیا گیا تو ان کا پلڑا بھی بھاری رہا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لایا گیا اور ان کا وزن کیا گیا تو ان کا پلڑا بھی بھاری رہا۔ پھر ترازو اٹھا لیا گیا۔ امام احمد کہتے ہیں کہ ہم سے یزید بن عبد ربہ نے، ان سے محمد بن حرب نے، ان سے زبیدی نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عمر بن عبان بن عثمان نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران گفتگو فرمایا کہ آج کی شب ایک نیک آدمی نے خواب دیکھا کہ ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور عمر کو ابو بکر کے ساتھ اور عثمان کو عمر کے ساتھ ملا دیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھے تو ہم نے آپس میں کہا
کہ نیک آدمی سے مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رہا وہ جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ بعض کو بعض کے ساتھ ملایا گیا، تو یہ حضرات اس امر کے والی و خلفاء ہیں جس امر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے۔ ابو الاشعث روایت کرتے ہیں کہ صحابی رسول ثمامہ القرشی رضی اللہ عنہ سنا میں تھے۔ انہیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو رو پڑے اور دیر تک روتے رہے۔ پھر فرمایا، آج امت محمدیہ سے خلافت لے لی گئی ہے اور اب جبری ملوکیت کا دور شروع ہو گیا ہے، جو جس چیز پر غلبہ پائے اسے کھا جائے۔ محمد بن سلیمان انباری، عبد الرحمن سفیان، منصور، یحییٰ بن حراش، برہ بن ناجیہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی چکی 35 برس یا 36 برس یا 37 برس تک گھومے گی، پھر اگر ہلاک ہو گئے تو ان کا راستہ پہلے ہلاک ہونے والوں کا ہے، اور ان کا دین ان کے لیے قائم رہا تو وہ 70 برس تک قائم رہے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، کیا اس زمانے کے اعتبار سے جو گزر گیا یا اس زمانے کے اعتبار سے جو باقی ہے؟ تو فرمایا کہ جو گزر گیا اس کے اعتبار سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس معاملے کا پہلا دور نبوت اور رحمت کا ہوگا، پھر خلافت اور رحمت کا دور ہوگا، پھر ملوکیت اور رحمت کا دور ہوگا، پھر امارت اور رحمت کا دور ہوگا، پھر لوگ اس معاملے میں ایک دوسرے پر گدوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، اور تمہارا بہترین جہاد دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے، اور ایسی بہترین تیاری کی جگہ عسقلان ہے۔ مذکورہ بالا احادیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خلافت کے 4 ادوار ہیں۔ پہلا دور نبوت اور رحمت کا، دوسرا دور خلافت اور رحمت کا، تیسرا دور ملوکیت اور رحمت کا، چوتھا دور امارت اور رحمت کا، پھر لوگ اس معاملے میں ایک دوسرے پر گدوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور گھنٹی کے بنے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔